حضرت اسی وقار میرا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے، دہکڑ سے، جہاں سے ہمارے چاچا جی حاجی اللہ دیتا صاحب تعلق رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ جب بھی ناروے سے پاکستان جاتے تو میرے والد صاحب کے پاس اکثر آ کر آپ بیٹھا کرتے، تشریف لاتے، اور میں آپ کو دیکھتا تو جس سے مجھے اندازہ ہوتا کہ دونوں بزرگوں میں بڑی دوستی ہے، بڑا ایک پیار والا تعلق ہے۔ میں اس وقت بیرا شریف پڑھتا تھا تو واپس میں جب آتا گاؤں میں تو مجھے بعض دفعہ جمعہ پڑھانے کا، تقریر کرنے کا موقع ملتا تو وہ میری اصلاح بھی فرماتے، مجھے نصیحتیں کرتے۔ میں کبھی نہیں ان لمحوں کو بول سکتا، بلکہ جب میں یہاں آیا تو کچھ ہی دنوں کے بعد میرے برادر مکرم قاری نور علی سیالوی صاحب نے اپنے مرکز فرصت میں معراج النبی کا پروگرام رکھا، جہاں میری تقریر تھی۔ تو میں وہاں پہ آیا تو مجھے پتہ چلا کہ چاچا جی بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ جب ہم فارغ ہوئے جانے لگے تو میرے ساتھ 4-5 دوست تھے وہاں سے آئے ہوئے دربن سے، تو فرمانے لگے کہ نہیں آپ جائیں، یہ تو میرا بھتیجا ہے، آج تو اسے میں ہی لے کے جاؤں گا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ چلے جائیں، اور جو چاچا جی کا حکم ہے اسی کے مطابق ہی میں کروں گا، میں انشاءاللہ کل آ جاؤں گا۔ حضرت ذی وقار وہ بڑی پیاری زندگی گزار کے چلے گئے۔ ایک چیز تو میں، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ مومن یعنی والدین اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے حقوق کیا ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر نماز جنازہ پڑھنا یہ ان کا حق ہے، والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرتے رہنا یہ ان کا حق ہے، اور وَإِنفَاذُ عَهْدِهِمَا، اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی وصیت فرمائی ہے، یا ان کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی یہ والدین کا حق ہے۔ اور فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، والد ہے تو اس کے دوستوں کی، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کی عزت احترام کرنا یہ والدین کا حق ہے، اور پھر ان کے رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھانا۔ تو میں بہرحال انشاءاللہ چچا جی کے جملہ جو ہے وہ بیٹوں سے یہ انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں، عرض کروں گا کہ میرے والد گرامی اور چچا جی کے ساتھ جو محبت برے تعلقات تھے انشاءاللہ یہ احترام باقی رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی زندگی کا تجزیہ کیا جائے تو دین کی خدمت ہمیں نظر آتی ہے۔ انہوں نے، مجھے کئی دفعہ ان کے گھر میں آنے کا موقع ملا، انہوں نے اپنا گھر چھوٹا رکھا، خدا کا گھر بڑا بنایا، اور پھر جب اللہ کی ذات پوچھے گی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندے سے پوچھا جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری، جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا تیرے دین کی خدمت کرتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے گزاری۔ اور پھر جب پوچھا جائے گا کہ جوانی کیسے گزاری تو میرا ایمان ہے وہ جواب دیں گے کہ یا اللہ جب جوانی منہ زور تھی تو میں نے اسے تیرے خوف سے قابو رکھ کے گزارا۔ اور پھر یقین بعض معتبر بزرگوں نے یہ شہادت دی، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیسے وقت گزارا
اس آزاد ماحول میں تو یقیناً وہ جواب دیں گے کہ مولا جس عمر میں آنکھوں پہ کنٹرول نہیں رہتا تھا میں نے آنکھوں کو اس عمر میں بھی جھکائے رکھا فقط تو اس سے ڈرتے ہوئے. تو وہ یقیناً خوش نصیب ہیں، زندگی کے ان سوالات کا صحیح جواب لے کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل کرے.